الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، آج مسلمانوں کا نیا سال ہے۔ نئے سال کی ابتدا محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ تو سال کی ابتدا میں سال کے پہلے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سال کے پہلے تاریخ اور پہلے ہی دن انہوں نے شہادت پائی ہے۔ شہادت کا جام نوش فرما کر وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور سال کی اختتام جو ہوتی ہے وہ ذی الحج کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے قربانیوں کے ساتھ سال کی اختتام ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو سال ہے اس کی ابتدا بھی دین کے لیے شہادت ہے، اور اس سال کا آخری ماہ اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے امتحان ہے، اور وہ اس امتحان میں وہ وہاں پر باپ اور بیٹے دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سال کے آخری مہینے میں اور سال کے شروعاتی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کر وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سال، اس کی مبارکبادی اس سال کے اندر محرم کے نئے سال کے نئے دن میں، نئے مہینے میں تمام امت مسلمہ کو ایک طرح سے مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے کہ امت کو اللہ رب العالمین نے قمری مہینوں کا نظام ایک جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں وجود میں لایا وہ عطا فرمایا۔ اب اس قمری مہینے کے اندر جو سال کے قمری مہینے کے جو ایام ہیں، ان ایاموں پر اگر نظر ڈالیں گے تو ہر ماہ کے اندر اور ہر تاریخ کے اندر دین کے لیے قربانیوں کا دینا اور اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کا خرچ کرنا، اور پھر دین کے لیے کسی صحابی کا اپنے اہل اولاد کو چھوڑنا ثابت ہے، اپنے گھروں کو چھوڑنا ثابت ہے، اپنی وطن کو چھوڑنا ثابت ہے، اور ہر ماہ میں کوئی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی کی شہادت جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس ماہ کے پہلے تاریخ میں شہادت عطا فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لے لیا تھا، اور مانگنے والے بھی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دعاؤں کے ذریعے مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا۔ اللہ سے جس کو مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کون؟ اللہ کے خلیل،
جنہوں نے ہر امتحانات میں اللہ کے جو ہے کامیابی حاصل کی، اور اس امتحانات کے بعد جب اللہ کا انعام دینے کا وقت آیا تو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام، تمام نبیوں کے سردار اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام خود دعا کا مصداق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام نے پھر دعا کر کر جس کو مانگا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو مانگا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کے ذریعے مانگا، اور محمد رسول اللہ نے دعاؤں کے ذریعے جس کو مانگا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شہادت اور جن کا رتبہ اور جن کی شان اللہ کے پاس اتنی بڑی اور اتنا اونچا مقام، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو آسمان سے جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں۔ جبرائیل امین زمین پر آ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اسلام لانے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جس کے اسلام لانے پر جبرائیل امین زمین پر آ کر اللہ کے خوش ہونے کا، اللہ کے رضا کا پروانہ نبی علیہ السلام کے زبانی سنواتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ پورے امت کو مبارکبادی دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لانے پر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمین پر اسلام قبول کیا تو آسمان کے تمام فرشتوں نے خوشی منائی، آسمان میں خوشیوں کی لہر چلی، آسمان میں تمام فرشتوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آسمان میں جن فرشتوں نے خوشی منائی وہ تمام کی تمام فرشتوں کی خوشی کا جو مصداق تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا قبول کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے اگر وہ زمین پر ناراض ہو جائے تو آسمان میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر ناراض ہونے پر آسمان میں اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کا مقام، جن کا رتبہ یہ نبی علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہا تھا الہ العالمین یا تو ابو جہل یا پھر عمر، ان دونوں میں سے اپنے اسلام کی عزت کے لیے اللہ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول فرما، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان دونوں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اسلام پر ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ یہ کہ زمین ہی پر نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، جنت کی مبارکبادی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ کے باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب مدینہ کے باغ کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگ گئے کہ میں بھی پیچھے نبی علیہ السلام کے جو ہے چل دیا، اور میں نے یہ سوچا کہ آج میں نبی علیہ السلام کی نگرانی کروں گا، خدمت کروں گا، نبی علیہ السلام کا پہرہ دار بن کر نبی علیہ السلام کے پیچھے رہوں گا۔ نبی علیہ السلام باغ کے اندر تشریف لے گئے، جیسے باغ کے اندر گئے نبی علیہ السلام اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ جب ضرورت سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے کنارے پر نبی علیہ السلام منیر پر جو ہے تو بیٹھ گئے، اپنے پیر کو جو ہے کنویں کے اندر چھوڑ دیا، اور وہاں پر کنویں کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے باغ کے اندر، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں اس باغ کے گیٹ پر۔ اتنے میں ہی جو ہے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، تو دیکھا کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قریب آئے اور کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رکو، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق آئے ہوئے ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔
آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آنے دو اور انہیں مبارکبادی دو، انہیں خوشخبری دو جنتی ہونے کی کہ وہ جنتی ہے، بلاؤ انہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے، اس کے بعد پھر دوسرا ایک اور شخص آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب قریب آتے ہیں تو وہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے اجازت لی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آنے دو، ان کو قریب آنے دو، اور جب وہ قریب آئے تو ان کو لے کر آؤ، کیونکہ وہ ہے جو آنے والا بندہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں کنویں کے اندر پیر چھوڑ کر اپنے آپ کو بٹھا دیا، اسی وقت یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجور کے درختوں کے بیچ میں سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا شخص نمودار ہوگا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کھجور کے درختوں میں سے دو شخص آ رہے ہیں، اور پھر تیسرا ان کے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے، جو ان میں سے نمودار ہوگے وہ آنے والے جنتی ہوگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر تیسرا شخص آتا ہوا مجھے نظر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ انہوں نے بھی آ کر طلب کی، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام نے انہیں بھی جنت کی مبارک اور خوشخبری دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو زمین ہی پر جنت کی بشارت سنوائی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، جو اس باغ کے اندر آنے پر اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ یہ تینوں جنتی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو زمین ہی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مبارکبادی اور خوشخبری دی ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تمام کی تمام صحابہ، اس میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پسند کیا، اللہ نے چنا، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت کا جب وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دنیا سے جانے کا وقت جب آیا تو ابوبکر صدیق نے انہیں چنا خلافت کے لیے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے انہیں چنا اسلام کی عزت کے لیے، ابوبکر صدیق نے انہیں چنا دور خلافت کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا رشتہ داری کے لیے، قرابت داری کے لیے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اور تعلق جو جوڑ کر رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، وہ آخر تک رکھا۔ ہر وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس اور ان کے دور خلافت میں ان کے آس پاس اور ان کے ہر کام اور ہر چیز میں چھوٹے اور بڑے فیصلے کرنے میں جو رائے دیا کرتے تھے، اور جو جو ہے حکومت جو چلایا کرتے تھے، اس کے اندر جہاں جو کچھ مسئلہ ہر آتا، جہاں پر پریشانیاں اور دقتیں آتی، وہاں جو رائے دینے والے جو سب سے معزز اور خاص الخاص تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قدم پر رائے اور مشورے دے کر انہیں آگے بڑھاتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی رائے دینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اعلی اولاد میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ یہ ماہ مبارک محرم الحرام ہی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 72 جانثار ساتھیوں کی جام شہادت کو قبول فرمایا ہے۔ یہ محرم الحرام اتنا مبارک، اتنا معزز اور اتنا اللہ کے پاس احترام والا ہے کہ اس کے اندر دین اور اسلام کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور یہ محرم الحرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے تو معزز اور محترم بنی گیا، لیکن یہ قیامت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محرم الحرام کو وہ فضیلت عطا فرمائی اور وہ مقام عطا فرمایا ہے اور وہ عزت اور وہ احترام عطا فرمایا ہے جو دیگر 4 مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے کو نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبانی مبارک سے جو ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ قبر کے اندر تو جو ہے مسلمان جب دفنایا جاتا ہے اور جب قبر کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، جب مومن کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کے اندر رکھتے ہی اس کے نزدیک دو بندے، دو فرشتے ایسے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منکر اور نکیر کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منکر اور نکیر جیسے اس کو قبر میں دفنا کر اس کے رشتہ دار اور اہل و عیال اس کو چھوڑ کر 40 قدم ہی ابھی اس سے دور نہ ہوئے تھے کہ دو فرشتے تیزی سے اپنے آپ کو لے کر اور زمین کو چیرتے ہوئے اس بندے کی طرف آتے ہیں۔ منکر نکیر زمین کو چیرتے ہوئے اور گشدار اور زور کی کڑکدار آواز سے چیختے ہوئے اس بندے کی طرف آتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے بال اتنے لمبے کہ وہ اس کو رونتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے دانتوں سے زمین کو کریت کر پھاڑ کر اس بندے کی طرف آتے ہیں، اور ان کی ہیبت اور ان کی شکل اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ دیکھنے والا اس کو تاب نہ لا سکے۔ وہ منکر نکیر کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اور وہ ہتھوڑا اتنا وزنی اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پوری کل کائنات کی انسانیت مل کر اگر اس کو اٹھانا چاہے تو عمر اس کو پورے انسان جن بھی اگر اس کی طاقت ان کے ساتھ جوڑ دے تو تمام انسان اور تمام جنات مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ منکر نکیر کے ہاتھوں میں وہ ہتھوڑا ہوگا، وہ ان انسانوں کے قریب جائیں گے جو ہے زمین کے اندر دفن کیے گئے، اور ان سے جا کر سوال جواب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ جب ایسی حالت میں انسان کو وہاں چھوڑا جائے گا تو کیا انسان وہاں پر اسی حالت پر ہوگا جو زمینی حالت پر تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ابھی جس حالت میں ہوں، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تو نسبت اور رشتوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام اور اللہ پر ایمان کے ساتھ جو میں زمین کے اوپر ہوں، تو کیا میں اسی حالت پر قبر کے اندر ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہاں عمر تم اسی حالت پر زمین کے اندر ہوگے۔ یہ زمین ہی پر بشارت نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو دی کہ قبر کے اندر بھی تم ایمان والے ہوگے، قبر کے اندر بھی تم اللہ کو ماننے والے ہوگے، قبر کے اندر بھی تم نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوگے۔ تو نبی علیہ السلام کی سوال پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا یا رسول اللہ تو پھر آپ نہ گھبرائیے، پھر ان فرشتوں سے عمر نپٹ لیں گا، ان فرشتوں سے عمر نپٹ لیں گا۔ یہ اتنی ہمت اور اتنی طاقت اور اتنی جرت حضرت عمر نے وہاں کیوں کر بتلائی؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ تم قبر کے اندر بھی ایمان کے ساتھ ہوگے، قبر کے اندر بھی اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگے، قبر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے دین پر ہوگے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بچائے، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ یہ عمر ہے جن کے قبر کے اندر بھی ایمان والا ہونے کی شہادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ہی پر بتلائی۔ بتاؤ قبر کے اندر کی حالت کا اگر کسی کو اوپر ہی پتہ چل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت، ایسی خوشخبریاں، ایمان والا ہونا، جنت والا ہونا، قبر کے اندر منکر نکیر کے سامنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا، ایسی بڑی خوشخبری یا زمین کے اوپر آسمان سے فرشتوں کا اتر کر زمین کے اوپر انہیں مبارکباد دینا اور پورے امت مسلمہ کے لیے خوشخبری کا پیغام سنوانا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے جو انہیں اعزاز عطا فرمایا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی ہونا چاہیے تھی؟ ہم تو آج 4 رکعت 5 رکعت نماز، 5 ٹائم کی نماز جو ہے 2 وقت کی نماز یا 1 وقت کی نمازیں پڑھ کر قرآن کو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کی خواہشات کے اوپر زندگیوں کو چلا کر اپنے کمائیوں کا کوئی جو ہے دور دور تک تصور اور خیالات دل میں نہیں کہ حرام ہے حلال ہے، ہمارا دین سے کوئی رشتہ نہیں، نبی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ پر جو ہے کوئی اتنا پکا ایمان نہیں، اس کے باوجود بھی ہم بے خوف ہے موت سے، قبر سے، آخرت سے، اس کے بعد بھی ہم بے خوف ہے منکر نکیر سے، اس کے بعد بھی ہم بے خوف
خوف ہے جو ہے آخرت کے آنے والے مرحلوں سے، اس کے بعد بھی ہم اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے عبادتوں سے، اپنے وفادار اللہ کے نیک بندے ہونے سے بے خبر ہے۔ دور دور تک ہمارے دل و دماغ میں نہ آخرت ہے، نہ موت ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کا کوئی احساس ہے، پھر بھی ہم عیش و آرام کی زندگیوں میں مصروف ہے، پھر بھی خوف ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نہیں۔ لیکن اتنے سارے خوشخبریاں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین زمین کے اوپر ہے، لیکن زمین کے اوپر ان کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، اور ان کا یہ جو ہے اتنی بڑی پوزیشن ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ان کے پاس ڈگریاں اتنی بڑی بڑی ہے جنتی ہونے کی، اور ان کے پاس زمین ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو دین کا کام لیا وہ سب کچھ جو اتنا بڑا کہ جو کسی اور سے نہیں لیا، وہ سارے کارنامے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، انہوں نے عرب کے اطراف کے قصبوں کو فتح کیا، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے قبرص کو فتح کر دیا، انہوں نے جو ہے فلسطین کو فتح کیا، انہوں نے جو ہے مصر کو فتح کیا، مصر کے اندر دارالحکومت کو قائم کیا، دارالسلطنت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے وہ وجود میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کئی علاقوں کو فتح کیا، کئی قصبوں کو فتح کیا، وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے، کئی دور دور تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی بھی ایسا منکر نہیں تھا، کوئی بھی ایسا کافر نہیں تھا، اور کوئی بھی ایسا جو ہے اسلام کا نہ ماننے والا نہیں تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر ماننے والا تھا، اور جو تھے ایسے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی غلام بن کر زندگی جی رہے تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور جو ہے تو پارسی لوگ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیہ اور ٹیکس دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ان پر ٹیکس کو لاگو کیا۔ جو سب سے زیادہ مالدار تھا ان کے لیے 48 درہم کو ان کے اوپر لاگو کر دیا، اور جو درمیانی سطح پر تھا ان کے لیے 24 درہم کو ان کے اوپر لاگو کر دیا، اور جو سب سے نیچے کے درجے پر تھا ان کے لیے 12 درہم کو ان کے اوپر ٹیکس کو لاگو کر دیا۔ ان کو جمع کرنے کے بعد نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر خرچ کیا، امت مسلمہ کے اپاہجوں پر خرچ کیا، امت مسلمہ کے غریبوں پر خرچ کیا، امت مسلمہ کے بے روزگاروں پر خرچ کر دیا، امت مسلمہ کے دکھدار انسانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، اور وہ یتیم و بیواؤں پر جو ہے تو خرچ کر دیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دور خلافت ہے، تخت پر سوار ہے، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا بھی بڑا پن نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ان کے اندر عجب نہیں ہے، تھوڑا بھی ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہے۔ وہ وہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب جو ہے ان کے لیے ہدائف اور تحفے دینے کا وقت آتا، بیت المال میں جب مال جو ہے تو کہیں سے آ جاتا، وہ سب کے سب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ سامنے رکھ دو، ساری چیزیں سامنے رکھ دو، کوئی بھی چیز پردے میں نہ رکھو، سب کو سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ لینے والے سب کے سب جمع ہو جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے کہ سب کو روک دو، پہلے حضرت حسین کو بلاؤ، پہلے حضرت حسن کو بلاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو سب سے پہلے بلاؤ، ان کو قریب لاؤ۔ جب انہیں لایا جاتا تو کہتے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہاتھ کو نہ بڑھائے، کوئی اٹھا کر دو ہے تو کسی اور کو نہ دے۔ یہاں تو صحابہ ہوا کرتے تھے اٹھا کر جو ہے تو دوسروں کو تقسیم کرتے، لیکن جب ان کو بلایا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضرت حسین سے کہ حسین بیٹا، حسن بیٹا، آپ آگے بڑھو، آپ کو جو پسند ہے اس مال میں سے جو چاہیے وہ، اور جتنا چاہیے اتنا، اور جو پسند ہے وہ سب کچھ اٹھا لو۔ حضرت حسین پہلے لے لیتے، حضرت حسن بعد میں لے لیتے، حضرت حسن اور حسین جب ساتھ لے لیتے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اب جو ہے رعایا وہ اپنے اپنے حق کو لینے کے لیے آگے آئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے نفقہ دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھتے، اور ہاتھ سے نہیں دیتے، ان کے ہی ہاتھوں سے لینے پر انہیں مجبور کر دیتے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، انہی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبی تو نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نہیں آنے والا، نبی تو نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی پیدا بھی نہیں ہونے والا، لیکن ان کے مقام کو، ان کے فضیلت کو، ان کے رتبے کو بتانے کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عمر سن لو، فرمایا عمر سن لو،
کسی کے ماں باپ مر جائے اولاد روتی ہے، فرمایا کہ کوئی اولاد مر جائے ماں باپ روتے ہیں، فرمایا کہ عمر سن لے، جب تو مر جائے گا، جب تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو تیرے جانے پر میں محمد رسول اللہ کا اسلام قیامت تک روئے گا۔ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اولاد مر جائے تو ماں باپ روئے، ماں باپ مر جائے تو اولاد روئے، لیکن جب عمر مر جائے گا تو محمد رسول اللہ کا اسلام قیامت تک روئے گا۔ یہ مقام ان کا جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتا بھی ہے اللہ نے تمہارے نشانیوں کو، تمہارے نام کو، تمہارے تذکیروں کو کتنا معزز کیا ہے، میرے آنے سے پہلے اللہ نے زمین پر تمہاری شناخت پہچان کروائی ہے۔ بڑے بڑے پادریوں نے اس کا اقرار کیا، بڑے بڑے جو ہے پارسی لوگوں نے، یہودی لوگوں نے، نصرانی لوگوں نے اپنے کتابوں کے اندر جب نظریں ماری تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سن لو، عمر تمہارا مقام وہ مقام ہے کہ تمہارا ذکر، تمہارا تذکرہ تورات میں ہے، عمر تمہارا مقام تو وہ مقام ہے، سن لو تمہارا تورات میں نہیں، تمہارا تو انجیل میں بھی ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ عمر تمہارا مقام تو وہ مقام ہے کہ تمہارا اللہ نے جو ذکر اور تذکرہ کیا وہ زبور میں بھی تمہارا تذکرہ اور ذکر کیا۔ عمر تمہارا مقام تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابیں جو قرآن مقدسہ ہے، اللہ نے اس قرآن میں بھی تمہارا ذکر کیا۔ عمر وہ ہے جن کے تذکرے تورات میں، عمر وہ ہے جن کے تذکرے انجیل میں، عمر وہ ہے جن کے تذکرے زبور میں، عمر وہ ہے جن کے تذکرے قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سن لے، تمہارا جمال اور تمہارا کمال، تمہارا جمال، تمہارا کمال اور تمہارا جلال یہ حضرت موسیٰ کے عکس ہے، جس کے ساتھ مشابہت نبی علیہ السلام اپنے زبان سے دے اور کہے کہ تمہارا جمال، تمہارا کمال اور تمہارا جلال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ موسیٰ کے جیسا تمہارا رتبہ، موسیٰ کے جیسی تمہاری شان، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسی تمہاری جو ہے عزت، حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے زبانی حال سے یہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کو جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کو جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 10 حج کیے، 10 حج کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 عمرے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلتے سواری کے اوپر، نبی علیہ السلام قریب آتے اور کہتے ہیں یا آخی، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پورے کائنات اور رب العالمین، جس کائنات کو جس نے بنایا، جس کا رب اللہ ہے، ان سارے کائنات کا نبی جس کو اللہ نے بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں عمر سے یا آخی میرے لیے تم اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھوڑا وقت گزرا ہی نہ تھا کہ اس کے بعد فوراً نبی علیہ السلام اور آگے اور فرمایا کہ عمر اپنے دعاؤں میں مجھ محمد رسول اللہ کو شریک کرنا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ عمر میرے لیے بھی دعائیں کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جن کو آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، پہلے ہی تاریخ کے دن شہادت عطا فرمائی دین کے لیے۔ دین کی نسبت آج انہوں نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ دین کے لیے ان کے اوپر جو پارسی کے بندے نے، پارسی نے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا 3 دن پہلے قبل، اور آج محرم الحرام کے 1 تاریخ کو انہوں نے جام شہادت جو ہے تو نوش فرما لیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، لیکن عمر کا ڈر اور خوف زمین کے اوپر کیا ہے؟ عمر کی جو ہے عادت اور صفت زمین کے اوپر کیا ہے؟ عمر کو سب طرف سے جنتی کہا جا رہا ہے، لیکن عمر اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں، عمر کتنا ڈر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، ساتھ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں تمام صحابہ بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑھیا ملتی اور کہتے ہیں عمر رک جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر تو وہی عمر ہے نا جو کل تک تیرے پاس میں وہ قوت بھی نہیں، وہ طاقت بھی نہیں، وہ عہدہ بھی نہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں کہ تو وہی عمر ہے، تو عمیر ہے۔ فرمایا تو عمیر ہے، تو کمزور تھا کل تک کہ تجھ کو جو ہے جانور جو گھوڑے اور تجھ کو بکریاں چرانے بھی نہیں آیا کرتی تھی، تو وہی عمر ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر کو نیچے جھکایا اور کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، وقت کے خلیفہ ہے۔ اور کہنے لگ گئے عمر تو اس وقت میں اس حالت پر تھا کہ تجھ کو بکریاں چرانے نہیں آیا کرتی تھی، لیکن آج تو تیرا مقام، تیرا رتبہ تو بہت اونچا ہو گیا، تو امت مسلمہ کا خلیفہ بن گیا، امیر بن گیا۔
فرمایا عمر دیکھ زمین کے اوپر انصاف کرنا, اللہ سے ڈرنا. اگر تو اللہ سے نہیں ڈرا اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو اب دوبارہ تجھے بچانے دوسرا بندہ کوئی نہیں آئے گا کہ اس اللہ کی پکڑ سے تجھ کو نجات دلا سکے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑھیا حضرت عمر سے ایسی بات کرنے لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتیں سننے لگ گئے, آنکھ سے آنسو جاری ہے. یہ کہا اور آگے چلے گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے دے, ابھی اس کو سزا دے کہ آپ سے وہ ایسی باتیں کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے کیا کہنے لگ گئے, یہ نہیں کہا کہ ہاں میں خلیفہ ہوں اور مجھے راستے میں روک کر اتنی ساری باتیں سنائی. حضرت عمر کہنے لگ گئے کہ کیوں نہ کہے, کہنے دو, اس کے پاس زبان ہے, وہ ہے ہی کہنے کے لیے, اس کے پاس منہ ہے ہی کہنے کے لیے. اگر وہ نہ کہے تو اس کا کہنا کس کام کا, اور میرے پاس عمر کے پاس کان ہے, اگر میں ان کان سے نہ سنوں تو میرا سننا ہی کس کام کا, میرے کان کا ہونا ہی کس کام کا. اس کا کام ہے کہنا اور میرے عمر کا کام ہی ہے سننا. فرمایا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا. یہ عمر ہے, روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے گئے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ عمر جن کے بارے میں انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے امت مسلمہ کے جو حقوق ادا کیے اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا اتنا قریب اور جانشین بنایا, دین کے لیے اتنا سب کچھ جو تھا وہ قربان کر دیا, اللہ کے لیے, اسلام کے لیے, قرآن کو پھیلانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے اتنی بڑی بڑی جد و جہد کی, اتنی بڑی جد و جہد کی, اور اللہ کے تمام جو ملی ہوئی ڈگریوں کو کبھی سامنے نہیں رکھا کہ میں تو جنتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. جیسا آج ہم کہتے ہیں مسلمان خاندانی, نماز کی کیا ضرورت, دین کی کیا ضرورت, اسلام کی کیا ضرورت, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم 5 وقت میں نمازوں کے لیے مساجدوں میں جائیں, دین کی محنت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی محنت کے لیے اپنے آپ کو نکالے, اپنے اولادوں کو دین کے راہ میں نکالے. ہمیں اور ہمارے اولاد کو کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں, اور ہمارے اہل و عیال کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قرآن اور دین مذہب اسلام کو سیکھے. ہمارے دل و دماغ میں جو خیالات ہے کہ بس زندگی گزارنی ہے, یہی دل و دماغ میں خیال ہے کہ زندگی گزارنی ہے, گزر جائے. اس طرز پر جو ہم گزار رہے ہیں بے خوف ہو کر موت اور آخرت سے, حضرت عمر وہ نہیں تھے. سب کچھ نصیب ہوا, سب کچھ ملا, سب کچھ اللہ نے انہیں عطا کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے زمین کے اوپر اپنی اوقات کو نہیں بھولا. حضرت عمر اپنے مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں, ایک شخص سامنے آ کر کہتا ہے کہ عمر تمہارا تو رتبہ بہت بڑا, تمہاری تو شان بہت بڑی, تم تو وہ ہے کہ تمہارے نام لے کر اگر ہم جو ہے فوج کسی جو ہے قبیلے کے اوپر, کسی قلعے کے اوپر اور کسی گاؤں کا شہر کے اوپر جا کر حملہ بول دے, اور حملہ بولنے سے پہلے صرف آپ کا نام عمر بتا دے, تو آپ کے نام کا دبدبہ, آپ کے نام کا رتبہ تو یہ ہے کہ سامنے سے وہ لوگ جو دشمن ہے بغیر لڑائی جو ہے تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں, اپنا وطن بھی دے دیتے ہیں, اپنا ملک بھی دے دیتے ہیں, اور اپنا جو ہے تو قلعے بھی ہمیں عطا کر دیتے ہیں, بغیر لڑے, بغیر کوئی جد و جہد کیے. عمر صرف تمہارے نام سے وہ سب کچھ ہمیں دے دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمہ سنا کہ تمہارے نام کے اندر اللہ نے بہت عزت رکھی اور اللہ نے تمہیں کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام دیا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنی بڑائی سننا پسند نہیں آئی. خلیفۃ المسلمین ہے, آج کے کوئی لیڈر کو اگر کہہ کر بتائے کہ آپ نے یہ ماشاءاللہ جو نہ بھی کیا ہو کیا, اگر یہ کہہ دیا ہم نے, اس کے تو زمین آسمان میں ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں کہ میری تعریف ہو رہی ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, جبکہ امتی کے پیسوں سے, امت کو اندر سے ہی جو ہے لیا ہوا پیسہ, اس میں سے 10 آنے میں سے 1 آنا خرچ کیا, اس کے باوجود بھی جو ہے تو اس پر اترا رہا ہے یہ دنیاوی لیڈر. لیکن عمر وہ عمر ہے, صرف یہ سنا کہ عمر کے نام میں بہت دبدبہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کابینٹ کی میٹنگ کو بلایا, بڑے بڑے صحابہ کو مسجد نبوی میں دوپہر کے وقت ہمیں بلایا, سب کو بلا کر جمع کر دیا. سارے لوگ حیران ہے کہ کہیں کوئی دشمن نے حملہ کر دیا, سارے لوگ پریشان ہے کہ کہیں پر کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا, کہیں پر کسی گورنر کی تبدیلی کرنا ہے. سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے, سارے صحابہ بڑے بڑے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں سن لو. سارے لوگ کان لگا کر توجہ سے ہے کہ ایمرجنسی میٹنگ چوب رکھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے لوگوں سن لو, میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. لوگ جو ہے تو حیران ہو کر جو ہے عمر کی طرف کان لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عمر وہ عمر ہوں, میں تمہیں میری حقیقت کی والی ایک بات بتاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے گھر کے اندر, میرے بستی میں, میرے گھر میں ایک دور ایسا بھی تھا, ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کھانے کے لیے جب اناج نہیں ہوا کرتا تھا, میری ماں عمر کو اپنی خالہ کے پاس, میں عمر کو جو ہے میری ماں خالہ کے پاس بھیجا کرتی تھی. میرے ابا جو ہے تو مجھے جو
ہے اپنے خالہ کے پاس بھیجا کرتے تھے. میں اپنے خالہ اور خالو کے پاس اس کے گاؤں چلا جایا کرتا تھا جب گھر کے اندر اناج نہیں ہوا کرتا تھا, عمر کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا. عمر کی حالت ایسی تھی کہ عمر کے لیے جو ہے تو وہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی. عمر وہ ہے خالہ کے وہاں گیا, جب خالو مجھے دیکھتا تو تانے مارتا اور ٹوکتا تو ہاں ہاں تو آ گیا. جب وہ دیکھتے کہ میں ان کے وہاں پر رہنے کے لیے آیا ہوں, وہ مجھے صبح سے شام تک اپنے اونٹ اور اپنے بکریاں دیتے, کہتے کہ لے جا اس کو چرانے لے جا. وہ مجھے چرانے دیتے, میں دن بھر ان کے پیچھے رہتا اور ان کو چرا کر شام میں لاتا. میرا خالو ایک مٹھی بھر مجھے کھجور دیتا, میرا خالو مجھے کبھی ایک مٹھی بھر کشمش دیتا, میں اس پر اپنا گزارا کر لیتا. ہے لوگوں سن لو, عمر کا پہلا دور تو یہ تھا. اس کے بعد کہا کہ عمر وہ عمر ہے, فرمایا کہ میرے گھر کے اندر یہ حالت ہوا کرتی تھی. میرے ابا مجھے جو ہے بکریاں چرانے لے جانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. عمر جب بکریوں کو چراتا تو اس کو چرانے نہیں آتی, بھیڑیا آتا اور وہ بکریوں کو کھا کر چلے جاتا. میرے ابا مجھے رات میں جو ہے تو بڑا ڈانٹتے. لوگ کہنے لگ گئے کہ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی مدعے پر آ جائے, اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات بتائے. کہتے کہ یہ دو واقعات تو میں نے تم کو اپنے بتا دیے بچپن کے. لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی وہ کوئی بات ہوگی. وہ بات کہنے کے لیے لوگ جو ہے تو کان لگائے ہوئے ہیں کہ سنے, لیکن وہ بات کہہ نہیں پائے. اس کے بعد سامنے سے ایک بندے نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے, وہ تو سب باتیں بچپن کی ہے, دو واقعات پچھلے زندگی کے آپ کو یاد آئے. آپ جو ہے تو جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا ہے وہ تو مقصد بتائیے, اتنے ایمرجنسی میں جو ہم سب کو لایا ہے یہ تو بتائیے کہ کیوں بلایا ہے. عمر نے کہا کہ کیا بتاؤں, اسی کے لیے تو بلایا تھا, یہی تو بتانے کے لیے بلایا تھا, یہی تو چیز تمہیں سنانی تھی. اس کے بعد رونے لگ گئے اور روتے ہوئے کہا اے لوگوں تمہیں میں عمر نے اس لیے بلایا کہ عمر اپنی اوقات بتا رہا ہے, عمر اپنی حقیقت اور حیثیت یہ بتا رہا ہے کہ عمر کا وہ حال تھا جو پہلے کچھ بھی نہ تھا, لیکن اللہ نے وہ عزت دی, اللہ نے اسلام اور ایمان پر وہ جو ہے تو نوازا ہے. آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ کو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے جو دی, قرآن کی وجہ سے دی, جو نبی کی وجہ سے دی, آج عمر کہاں کے کہاں چلا گیا. ورنہ عمر کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ عمر کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. یہ عمر اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ عمر کی پچھلی زندگی کیا تھی, قرآن نے اور اسلام نے اور محمد رسول اللہ نے کہاں پہنچائی. یہ کہہ کر رونے لگے اور کہا کہ میں نے اسی لیے بتایا کہ کسی ساتھی نے مجھے یہ کہا کہ عمر کے نام میں تو بڑا رعب اور بڑا دبدبا ہے, لیکن میں اسے اور آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عمر کی کوئی وقات نہیں ہے. یہ خلیفۃ المسلمین ہے, اتنے بڑے تخت اور تاج پر سوار ہو کر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کوئی اہمیت نہیں رکھتا, عمر کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں ہے. عمر وہ عمر ہے جس کے پاس جو ہے تو آخرت اور دنیا کے لیے سوائے اللہ کی محبت کے کوئی سرمایہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی ہے. آج ہی کے دن جو ہے تو فجر کی نماز میں وہ ملون آیا, لولو جس کا نام جو ہے تو پارسی لولو جو اس کا نام فیروز تھا, وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے جو ہے تو میرے اوپر ٹیکس بڑا زیادہ کر دیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کتنا کر دیا, کہا کہ دو درہم, کہا کہ 2 درہم 7 آنے بنتے, کہا 2 درہم, کہا کہ اب یہ 2 درہم تو کام کیا کرتا ہے, کہا کہ میں نقاشی کرتا ہوں, میں آئنگری کرتا ہوں, میں نجاری ہوں. کہا کہ پھر تو جب اتنا سب کچھ کاروبار تیرا اتنا بڑا ہے تو 2 درہم کوئی زیادہ رقم نہیں ہے, دے دیا کرو. جب یہ کہا اس کے دل میں غصہ آیا, اس نے کہا کہ میں تو اب عمر ہی کا کام نپٹا لوں گا. فجر کی نماز میں پہلی تاریخ آج ہی کے دن جو ہے وہ خنجر لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نماز کے لیے آتے, صحابہ کا یہ کام تھا صفوں کو لگاتے. جب صفیں تیار ہوئی ممبر اور جو ہے تو مسلح کے اوپر حضرت عمر آ کر کھڑے ہو گئے. یہ ملون ان کو مجمع کو چیرتا ہوا آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس خنجر سے اس نے وار کیے, کئی وار کیے. ایک وار ناف کے نیچے لگ گیا جس کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے. ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, ان کے ہاتھ کو پکڑ کر نماز کے لیے کھڑا کر دیا. انہوں نے نماز پوری پڑھوائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خون میں لت پت نیچے زمین پر گرے ہوئے ہیں. صحابہ نے اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑا, خلیفۃ المسلمین زمین پر گرے ہوئے ہیں. صحابہ نے نماز کو نہیں توڑا, نماز کو نہیں چھوڑا, اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کر دیا. آج ہم وہ جو سر میں درد ہے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, خلیفۃ المسلمین جو زمین پر لیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد جیسے حضرت عمر کو اٹھا کر گھر میں لے کر گئے, لوگوں نے کہا کہ چھوٹا سا زخم ہے, لیکن جب طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے پنیز اور جو نبیز اور جو ہے دودھ پلایا. جب دودھ پلایا, نبیز پلایا, تو کیا دیکھتے ہیں جب پیٹ میں گیا تو وہ اتڑیوں کے ذریعے پیٹ سے باہر نکلنے لگ گیا. انہوں نے اسی وقت کہا کہ عمر اب تمہاری جگہ کسی اور کو طے کر دو, تمہارا بچنا بڑا مشکل ہے. یہی کہا. عمر نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا, مسلمان تھا؟ کہا کہ نہیں وہ پارسی تھا. کہا کہ اللہ کا شکر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے کعبۃ اللہ کو پکڑ کر اللہ سے شہادت کی موت مانگی تھی, اللہ نے میری یہ دعا بھی پوری کر دی. عمر وہ ہے جس کو شہادت دعاؤں کے ذریعے نصیب ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شہادت کر پائے. اس کے بعد خلیفۃ المسلمین چننے کا وقت آیا, لیکن کوئی ساتھی نظر نہ آیا. 6 صحابہ ایسے تھے جو اس تخت کو سنبھال سکتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ
अल्लाह ताला, ये 6 साहबा थे जो उस तख्त के जो है हकदार थे। लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बाद मैं वसीयत करता हूँ जो भी तख्त पर बैठे वो 5 लोगों का खूब ख्याल रखे, एक तो यहूदियों का, एक तो नसरानियों का जो हमारे जिम्मा है, और एक तो जो पारसियों का जो हमारे जिम्मा है, ये 3 लोग। और आगे फरमाया कि जो है तो महाजिरीन का, दूसरे अंसार का, और तीसरे अहले अरब का, और चौथे जो है तो मक्का के आसपास के जो लोगों में अहले अरब चले गए उनका, इनका ख्याल रखो, इनके हुकूक अदा करो। ये कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आज के दिन जो है उम्मत के हक को मौत के वक्त देना कर कर दुनिया से रुखसत हो गए। आज ही के दिन जो है तो दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें कब्र में लिटाया गया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने उन्हें कब्र के अंदर लिटाया। ये वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला है जो माह मुहर्रम के पहले तारीख को शहादत कर कर जो है तो दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे भाइयों, हमें इनके ताल्लुकात, इनकी ज़िंदगी मालूम होना चाहिए। हमारे लीडर कौन थे, हमारे जो है दीन के फैलाने वाले नबी के जानिसार कौन से थे। हमें जिनकी जो है तो जो है शहादत का भी इल्म ना हो, जिनके दुनिया से जाने से पहले के कारनामों का भी इल्म ना हो, उनकी दास्तानें, उनकी हकीकत, उनकी ज़िंदगी का भी जिस कौम को जो है तो दूर दूर तक तस्वुर ना हो, वह कौम ज़्यादा जिया नहीं करती, वह कौम का जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं बनता। आज हमने दीन को, शरीयत को, इस्लाम को और अल्लाह के नबी और अल्लाह के साहबा जो नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार है, उन्होंने दीन के लिए जो कुर्बानियां दी है, हमारे सामने वो कुर्बानियां नहीं है, हमें उनसे कोई रिश्ता और निस्बत नहीं है। इसलिए आज हम भी जलील और ख्वार हो रहे हैं। हम पहले औराक को पलट कर देखे उन साहबाओं ने कैसी जानिसार जो है साहबाओं ने अल्लाह के लिए जानों को फिदा कर दिया। मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए हम दीन के लिए, इस्लाम के फैलाने के लिए उमर रज़ी अल्लाह ताला के नक्श कदम पर चले। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है सच्चे आशिक और सच्चे जो है मोहब्बत करने वाले ईमान वालों में जो है हमारा शुमार फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उन्हीं की तरह हमें भी जो है हमारे नस्लों को भी दुनिया में दीन फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।